بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ قبر پرستی کے تعلق سے بات کریں گے کہ ایک شیطان جو ہے انسانوں کو قبر پرستی میں کیسے ملوث کرتا ہے، اس کے کیا ہتھ کنڈے ہیں، اس کے کیا درجات ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کے پینترے سمجھ کر اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی۔ ان کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ ہمیشہ اللہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کی نسلوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ تمہارے اپنے بڑے گزر چکے ہیں جو کہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو جاننے والے تھے، ہمیشہ وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تم کیسے ناکارہ ہو چکے ہو کہ تم اپنے بڑوں کو بھلا دیں گے؟ تو شیطان نے ان کو ورگلایا، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی اور بتایا کہ ان کو یاد رکھا جائے، چاہے وہ اپنے تصورات میں ہو، اپنے ذہن میں ہو یا اپنے دل میں ہو، یا اس کے علاوہ جب آپ کے اپنے بچے پیدا ہو کر آئیں گے تو آپ کے باپ داداؤں کو جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے جس کی بنا پر وہ قوم کے اندر زندہ رہے۔ یہاں سے شرک کی ایجاد ہوتی ہے، باضابطہ ان کی مورتیاں بنائی گئی، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جب اس قوم کے اندر توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا اور بتوں کا انکار کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ہم ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قبر پرستی کی بنیاد، شرک کی بنیاد جو ہے اسی قوم سے پڑی ہے۔ علماء کرام نے کچھ نکات نقل کیے ہیں، انشاءاللہ میں وہی باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان جو ہے کسی بھی ایک شخص یا پوری قوم کو شرک و بدعات اور خصوصاً قبر پرستی میں کیسے ملوث کرتا ہے، اس کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ذہن کے اندر شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ فلاں بزرگ کی قبر کے پاس جا کر دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک انسان ایک بزرگ کی قبر کے پاس آتا ہے اور بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی شخص عاجزی و انکساری کے ساتھ، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نے کئی مقامات پہ کہا ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور مقام پر اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان عاجزی و انکساری کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، کھیل کے میدان میں ہو، بازار میں ہو، بزنس میں ہو، قبر کے پاس ہو یا پھر قبرستان میں کیوں نہ ہو، اگر وہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ فلاں بزرگ کے قبر کے پاس آ کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ شرک کا پہلا بیج ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں پڑتا ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہاں آنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان جو ہے اس کے دل سے مسجد کی وقت کو ختم کرتا ہے۔ جب بھی دعا کرنا ہے فلاں بزرگ کی چوکٹ کے پاس یا اس کی درگاہ کے پاس یا اس کے قبر کے پاس آ کر اللہ سے دعا کریں گے عاجزی و انکساری کے ساتھ، تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ پہلی بات ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو انسان کے ذہن کے اندر بات ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں، اس بزرگ کی قبر کے پاس آ کر دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اور جلدی قبول ہو جائے؟ تو اس کے ذہن کے اندر دوسری بات یہ ڈالتا ہے، یہ جو قبر والا
یہ جو بزرگ جو قبر کے اندر مدفون ہے، لہٰذا جب بھی آپ دعا کریں گے اس کی قبر کے پاس سے یہ بات ایڈ کر دینا کہ اے اللہ مجھے اس فلاں بزرگ کے طفیل سے، یعنی جو یہاں پہ اس قبر کے اندر جو مدفون جو ہمارے ولی ہے، اے اللہ اس کے طفیل سے تو میری دعا کو قبول فرما، یا اس کو قسم دیا جائے کہ اے اللہ فلاں بزرگ کی میں تجھے قسم دیتا ہوں، لہٰذا تو مجھے یہ عطا فرما، تو مجھے وہ عطا فرما، تو میری خواہشات کی تکمیل فرما دے، جو میں امید لے کر یہاں پر آیا ہوں اے اللہ اس امید کو بر لے کر آ۔ تو لہٰذا علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں دوسرا اس کا سبق یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بزرگ کے طفیل سے اگر اللہ تعالیٰ کے پاس مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو سن کر، اس کی قسم کو سن کر جو ہے اس کی قسم کو پورا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد علماء اکرام تیسری بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اس کا تیسرا سبق، تیسرا پیترا یہ ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے اس چوکٹ پہ آنے سے، اس کا طفیل لگانے سے، اس کی قسم دینے سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے میں، آپ کی دعا کا جواب دینے میں، آپ جو مانگتے ہیں اس کے مل جانے میں اصل چیز جو ہے یہ بزرگ ہے۔ لہذا ڈائریکٹ آپ اس بزرگ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے مدعے کو پیش کریں گے، آپ کی باتوں کو پیش کریں گے، آپ کی دعاؤں کو وہ خود پیش کریں گے۔ جب اللہ کے سامنے یہ بزرگ خود آپ کی دعاؤں کو پیش کریں گے تو انکار کرنے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ اب تک تو آپ چوکٹ پہ آ کے دعا مانگ رہے تھے، دوسرا ان کے طفیل ان کا نام لے کے دعا کر رہے تھے، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ اپنی دعا پیش کرنے سے بہتر ہے آپ اس بزرگ کے سامنے دعا کو پیش کریں۔ یہ بزرگ کو جو ہے اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کی دعا جو ہے جھٹ پٹ قبول ہو جائے گی۔ یہ تیسرا سبق ہوتا ہے جو انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے۔ چوتھی بات علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جو بزرگ مدفون ہے بہت ہی اہم شخصیت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، لہٰذا ان کے ارد گرد کٹے بنائے جائے اور چادریں یہاں پہ رکھی جائے اور ان کا طواف کیا جائے اور اسی قبر کے بغل میں مسجد بنائی جائے تاکہ جب بھی آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے فوری بعد جو ہے اس بزرگ کا سجدہ کرے اور یہاں آ کر ان سے دعا کرے، انشاءاللہ یہ آپ کی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں پہنچائیں گے۔ آپ اکثر جگہ پر دیکھ لیں جہاں کہیں پر بھی قبر پرستی ہوتی ہے، جہاں کہیں پر بھی درگاہیں بنی ہوئی ہے، اس کے بغل ہی میں مسجد ہوا کرتی ہے، لوگ بازو نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں اور سیدھے آ کر جو ہے اس خبر کا طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے چوکٹ کو چومتے ہیں اور سجدہ کر کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے آپ کی تو دعا قبول ہو رہی ہے، یہ کتنے بڑے ولی جو ہے آپ کے علاقے میں ہے آپ کو بھی معلوم ہو چکا ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ سال میں ایک مرتبہ انہوں جب پیدا کیے گئے ہیں، انہوں جس دن پیدا ہوئے ہیں ان کے نام کا برتھ ڈے بنایا جائے اور عرس رکھا جائے اور سال میں ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ جب جمع ہو جائیں گے اس بزرگ کی کرامات کو دیکھ لیں گے اور اپنے دعاؤں کو یہاں پر پیش کریں گے۔ علماء اکرام میں نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیطان جو ہے کسی بھی قبر کے پاس، کسی بھی قبر کے پاس، کسی بھی درگاہ کے پاس، کسی بھی قبر پر، کسی بھی جگہ پہ جائیے آپ جہاں پہ قبر پرستی ہوتی ہے وہاں پر حج کے اعمال کرواتا ہے۔ حج کے اعمال کیا ہے؟ طواف کرنا ہے، اس کے بعد جانور ذبح کرنا ہے اور باضابطہ وہاں پر 2-3 دن ٹھہرنا ہے۔ تو یہاں پر عرس کے نام پہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، عرس 8 دن کا، 7 دن کا، 5 دن کا، 15 دن کا جو ہوا کرتا ہے، دور دراز سے لوگ جو ہے منت مانگ کر آتے ہیں، 3 دن وہاں پہ اسٹے کریں گے، حج کے اعمال باضابطہ کروائے جاتے ہیں، طواف کروائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جانور ذبح کیا جاتا ہے اور وہاں کے غربا اور مساکین کو کھلایا جاتا ہے۔
تو یہ پانچواں اور آخری پیترا ہوتا ہے جہاں پر ایک انسان کے ذریعے سے شیطان جو ہے پوری امت کو خبر پرستی ملوث فرماتا ہے. ہوتا کیا ہے، فلاں بزرگ کا عرس ہونے والا ہے اور دور دراز سے لوگ جو ہے ڈسٹرکوں سے چل کر آتے ہیں، 4 دن 5 دن ڈیرے ڈالتے ہیں، وہاں پہ اپنی منتوں کو پوری کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا. تو علماء کرام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ 5 طریقے ہیں شیطان کی کسی بھی انسان کو یا پھر کسی بھی امت کو جو ہے خبر پرستی میں ملوث کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بات ڈالتا ہے کہ اس بزرگ کی قبر کے پاس جا کے دعا کرے. دوسرا سبق یہ پڑھواتا ہے کہ اس بزرگ کا نام لے کے دعا کرے. اور تیسرا یہ پڑھواتا ہے کہ ڈائریکٹ اس بزرگ سے دعا کرے. چوتھا یہ ڈالتا ہے اس کے اندر کہ آپ جو ہے ان کو خوش کرے، مسجد وہاں پر بنائے، چراغ لگائے، قندیلیں لگائے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے باضابطہ سجدے وغیرہ کرے، طواف وغیرہ کرے. اور 5واں پیترا یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کو گمراہ کرے، اس بزرگ کے نام پہ دعوت دی جائے اور لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. آپ یاد رکھیں اللہ کے وسلم نے باضابطہ اسے سختی سے منع کیا ہے اور آپ کی جو آخری سانسیں تھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے خود کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر. کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے انبیاء کرام کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے. جب بھی دل بولا کسی کے پاس کسی نبی کی خبر کے پاس آئے، سجدہ کر لیا، دعا کر لی، سمجھتے تھے کہ ہماری دعا قابل قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.